عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تنہا انصاری کی حالت زندگی اور ادبی کارنامے۔ تنہا انصاری کے 2 غزلیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان غزلوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، سب سے پہلے ہم تنہا انصاری کی حالات زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری کا اصلی نام حسین علی انصاری ہے اور ان کی پیدائش 4 فروری 1914 عیسوی کو دیلنا بارہمولہ میں ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری کے والد کا نام حسن علی انصاری تھا، جو کہ ایک مشہور مدرس ہونے کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو کے بہت بڑے عالم تھے۔ تنہا انصاری کے والد اودھ یعنی اتر پردیش بھارت سے ہجرت کر کے کشمیر میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ وہ ایک بڑے تاجر تھے اور علم فضل میں شہرت رکھتے تھے۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری کی ابتدائی تعلیم جو ہے دیلنا میں ہی ہوئی ہے، چونکہ گھر میں سخت دشواریوں کے پیش نظر انہیں مڈل سکول پاس کرنے کے بعد ہی ملازمت کرنا پڑی۔ پہلے انہوں نے محکمہ امداد باہمی میں نوکری کی۔ اس کے بعد 6 ماہ بعد اپنے والد کی تقلید میں محکمہ تعلیم میں چلے آئے، یعنی چونکہ ان کے والد بھی محکمہ تعلیم میں استاد تھے، اس لیے انہوں نے بھی استاد بننا ہی پسند کیا اور زندگی کے آخری ایام تک مدرس کی حیثیت سے ہی اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ پیارے بچوں، انہوں نے ملازمت کے دوران ہی پنجاب یونیورسٹی لاہور جو کہ آج پاکستان میں شامل ہے سے میٹرک اور FA، اس کے بعد منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات پاس کیے۔ 1953 اور 1954 عیسوی میں جموں کشمیر یونیورسٹی سے BA اور B.Ed کی ڈگریاں حاصل کی۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری ایک بہت ہی قابلیت ان میں تھی اور اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے اس کے پیش نظر انہیں 1942 عیسوی میں ان کا تقرر سری نگر کے ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں اردو زبان کے استاد کی حیثیت سے ہوا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد اسکولوں کے سربراہ کی حیثیت سے تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1960 عیسوی میں حکومت ہند نے انہیں سال کے بہترین استاد ہونے کی بنا پر قومی ایوارڈ سے نوازا۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری کی جو وفات ہوئی ہے وہ 23 فروری 1969، اس وقت تک وہ ابھی ریٹائر یعنی وہ اپنی نوکری سے سبکدوش نہیں ہوئے تھے، ان کی وفات ہوئی۔ ابھی سبکدوش ہونے میں انہیں 19 دن پہلے ہی ان کی وفات، وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے، یعنی ان کی وفات ہوئی ہے کہ ابھی وہ محکمہ تعلیم میں ہی کام کر رہے تھے۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری کا شمار کشمیر کے صف اول کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے ہیں۔ وہ ایک اچھے نثر نگار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کا مجموعہ خاطر احباب خطوطوں کا مجموعہ ہے،
خاطر احباب، یہ خطوط کا ایک مجموعہ ہے، یعنی اس میں وہ خطوط ہیں جو اس نے اپنے احباب دوستوں کو لکھے ہیں کے نام سے شائع ہوا ہے، جو ان کی رنگا رنگ شخصیت کے ساتھ ساتھ اردو نثر پر ان کی غیر معمولی قدرت کا آئینہ دار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو زبان کے متعلق درس و تدریس سے متعلق 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب تعلیم زبان اور صحیح اردو بولیے، دو کتابیں ہیں جو اردو کی درس و تدریس سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحقیقی، تنقیدی، علمی اور فقہیہ مضامین بھی لکھے ہیں، لیکن ان کا خاص میدان شاعری ہے۔ ان کے شاعری مجموعے اردو میں جو ان کا شاعری مجموعہ ہے وہ شبنمستان کے نام سے شائع ہوا ہے، اور کشمیری زبان میں، یہ اردو زبان میں ان کا شاعری مجموعہ ہے جس کا نام شبنمستان ہے، اور کشمیری زبان میں ان کا جو شاعری مجموعہ شائع ہوا ہے اس کا نام فرات ہے، اس مجموعے کا نام فرات ہے، کشمیری زبان میں ہے یہ، جو ان کی انتقال کے بعد شائع ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری کی ابتدائی شاعری رومانی اور اشکیہ ہے، جس میں روایتی طرز اظہار ملتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئی سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کے پیش نظر اپنے شاعری رویوں میں بھی تبدیلی لائی اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے گرد و پیش کی دنیا کا مشاہدہ کرنے لگے اور اپنے تاثرات کو شعر کا جامہ پہنانے لگے۔ حسن و عشق کے موضوعات کے علاوہ ان کی شاعری میں آزادی، محبت، سچائی اور انسانی قدروں کی پامالی کا موضوع بہت ہی نمایاں ہے۔ وہ اپنے دور کے حالات و واقعات کی عکاسی طنزیہ انداز میں بھی کرتے ہیں۔ تنہا انصاری نے اپنی شاعری میں کشمیر کی خوبصورتی اور اس کے فطری حسن و جمال کے بھی بڑے دلکش مرقع کھینچے ہیں۔ پیارے بچوں، تنہا انصاری کے شاعری لب و لہجہ میں طنزیہ انداز بھی ملتا ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح تنہا انصاری کے بارے میں چند ایک دو باتیں آپ سے ہو گئی، یہ ان کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارنامے جو ہیں، انہوں نے نثر بھی لکھے ہیں، اردو زبان کے درس و تدریس سے متعلق 2 کتابیں بھی لکھی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیں، تعلیم زبان اور صحیح اردو بولیے۔ اس کی لیکن ان کا جو اصلی میدان تھا شاعری کا تھا، شاعری انہوں نے کشمیری زبان میں بھی کی ہے، اردو زبان میں بھی، اور کشمیری زبان میں ان کا جو شاعری مجموعہ ہے فرات، اور اردو میں جو ان کا شاعری مجموعہ ہے شبنمستان، دونوں ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئے ہیں۔ ہمارے وادی کے ایک مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں تنہا انصاری۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم تنہا انصاری کی غزلوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی نصاب میں شامل ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔